قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. Indeed, the prayer prevents you from fahsha and munkar. Anything that displeases Allah Jalla wa Ala, ہر وہ چیز جو اللہ عز و جل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، ہر وہ چیز جو گناہ ہے، منکر ہے، فحشا ہے، برے اعمال ہیں، نماز ان تمام برائیوں سے بچاتی ہے. نماز ان تمام برائیوں سے بچاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے احباب کہتے ہیں ہم ایک مدت سے نماز پڑھ رہے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ایک عرصے سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بچاتی، ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں. ہم بے شمار ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ایسے بزرگوں کو جانتے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں لیکن وہ آنکھوں سے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، زبان سے گناہ کر رہے ہیں، کانوں سے گناہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ ہم ایک عرصے سے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ یاد رکھیے، ایک ہے نماز ادا کرنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا. نماز ادا کرنا اور نماز قائم کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں جب بھی مؤمنین کا ذکر فرمایا نماز کے حوالے سے تو فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، مقیم الصلاۃ. اور جب بھی منافقین کا ذکر فرمایا تو یصلون، وہ نماز ادا کرتے ہیں. تو پتہ چلا نماز ادا کرنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. نماز ادا کرنے اور نماز قائم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. اب نماز قائم کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیے، وہ نماز جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، آپ کے دل کی دنیا آباد کر دیتی ہے. آپ ایسی نماز ادا کریں گے تو آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. پھر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اگر آپ نے نماز قضا کر دی تو 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایسی نماز ادا کرنے کی عادت بنا لیں گے تو آپ کو نماز سے پیار ہو جائے گا. آج جو پریکٹیکل میتھڈ آپ کو میں ابھی بتاؤں گا آج کی اس محفل میں، وہ ایسا میتھڈ ہے نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا، نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا. ایسا پریکٹیکل میتھڈ ہے، اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو آپ الارم کلاک سے بھی مستغنی ہو جائیں گے. فجر کے وقت یہ گلہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس الارم کلاک نہیں ہے، یا الارم کلاک کا الارم بج رہا تھا لیکن مجھے الارم کلاک نے نیند سے بیدار نہیں کیا. نہیں، الارم کلاک کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ایک لاشعوری قوت خود آ کر آپ کو نماز کے لیے جگا دے گی. آپ کو نماز کی بھوک لگے گی، نماز کی پیاس لگے گی. جس طرح بغیر کھانا کھائے ہمیں نیند نہیں آتی، اگر ہم نے کھانا نہیں کھایا ہو، اگر پیاس لگی ہو تو ہمیں پانی کی طلب ہوتی ہے. ہم سوتے نہیں اس وقت تک جب تک پانی نہ پی لیں. اسی طرح اگر آپ ان چند نکات پر عمل کر لیں گے تو آپ کو ہر روز نماز کی بھوک لگے گی، درد محسوس ہوگا، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. 2 وقت روٹی نہ کھائیں تو گزارا نہیں ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. اگر آپ ان چند نسخوں پر عمل کر لیں گے جو ابھی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ، تو ہر روز آپ کو نماز کی 5 وقت بھوک لگے گی، پیاس محسوس ہوگی. نماز کے بغیر نیند نہیں آئے گی، کام میں دل نہیں لگے گا. وہ کون سے پریکٹیکل میتھڈز ہیں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا. اور اس پر آج پوری دنیا میں تحریک کنز الہدیٰ کے منہج پر عمل کرنے والے ہزاروں نوجوان، ہزاروں بزرگ پوری دنیا میں اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ انہیں نماز سے پیار ہو چکا ہے، نماز سے محبت ہو چکی ہے، اور ایسا پیار کہ نماز قضا نہیں ہوتی. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہر عبادت کی ایک فزیکل فارم ہے اور ایک اسپرچل فارم ہے. Every act of worship divides into 2 types: the physical form and the spiritual form, the body of the prayer and the ruh of the prayer. ہر عبادت کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اسی طرح نماز کا بھی ایک جسم ہے اور نماز کی بھی ایک روح ہے. نماز کا جسم کیا ہے؟
نماز کا جسم یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تجوید کے احکام کسی ماہر قاری سے سیکھیں اور تجوید کے احکام کے مطابق نماز ادا کریں، تو نماز کے جسم کی یہ پہلی جز ہے، تجوید کا سیکھنا۔ دوسرا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فقہی مسائل سیکھ کر نماز ادا کرنا، کسی عالم دین سے فقہی مسائل سیکھ کر سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، یہ نماز کا جسم ہے۔ تو نماز کا جسم کیا ہے، نماز کی باڈی کیا ہے؟ تجوید کے احکام کے مطابق نماز میں جو قراءت ہے، جو ریسائٹیشن ہے، وہ تجوید کے احکام کے مطابق ہو، یہ نماز کا جسم ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ فقہی مسائل کا سیکھنا، اور یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اب نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدائی نماز سے لے کر، نماز کے آغاز سے لے کر نماز کے آخر تک اپنے دل کو دنیا کے خیالات سے پاک رکھنا، یہ نماز کی روح ہے۔ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو اب دنیا کے متعلق نہ سوچیں، اپنے دل کو دنیا کے خیالات سے پاک رکھنا، یہ نماز کی روح ہے۔ تو نماز کا ایک جسم ہے اور ایک نماز کی روح ہے۔ ان دونوں کی کمبینیشن کے ساتھ، ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ جب آپ نماز ادا کریں گے تو یہ نماز آپ کی باڈی گارڈ بن جائے گی، آپ کی محافظ بن جائے گی، شیطانی حملوں سے بھی حفاظت کرے گی۔ آپ توبہ کریں گے تو توبہ پر استقامت حاصل ہو جائے گی۔ نہ صرف شیطانی حملے، آپ کے دشمنوں کے حملوں کا بھی مقابلہ نماز کرے گی۔ آپ ایسی نماز ادا کریں گے تو آپ کو کسی تعویذ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یہ نماز خود آپ کا تعویذ بن جائے گی۔ یہ نماز خود ایک ایسا ورد اور ایک ایسا وظیفہ بن جائے گی کہ آپ کی فزیکل اینیمیز سے بھی یہ نماز مقابلہ کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے جسم اور اس کی روح کے مجموعے کے ساتھ ادا کرنا۔ جسم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق نماز ادا کرنا، تجوید اور فقہ۔ روح کیا ہے؟ مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرنا، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ جب آپ ایسی نماز ادا کریں گے تو یہ نماز آپ کی محافظ بن جائے گی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، بھائی فلاں صاحب ایک مدت سے نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے نانا، ہمارے دادا نماز پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، اتنی یکسوئی، اتنی توجہ، ایسا خشوع و خضوع نماز میں حاصل ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، رقت طاری ہوتی ہے، لیکن نماز کے بعد وہ غیبت کر رہے ہیں، نماز کے بعد جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہوں کا ارتکاب ہے، پھر بھی گناہوں میں ملوث ہیں۔ ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ آپ کہتے ہیں کہ نماز ایک باڈی گارڈ بن جاتی ہے، آپ کو گارڈ کرتی ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ وہ تو پوری توجہ سے نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نماز ان کو گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ اچھا، وہ یہ بھی گلہ کرتے ہیں فلاں شخص نے مجھ پر جادو کر دیا، فلاں نے تعویذ کر دیے، کبھی اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، معاشی زبوحالی کا شکار ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے۔ اگر نماز پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے تو فلاں شخص جو پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے انہماک قلب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ان کی نماز پریشانیوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ ایک تو یہ کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم کہتے ہیں نماز باڈی گارڈ بن جاتی ہے، دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نماز کی فزیکل فارم بھی ہو، اسپرچل فارم بھی ہو، نماز کی باڈی بھی ہو اور نماز کی روح بھی ہو۔ اچھا، ایک اور شکوہ کیا جاتا ہے، فلاں شخص تو عالم دین ہے، فلاں تو قاری قرآن ہے، بہترین ماہر ہے قراءت کا، امام مسجد ہیں، بے شمار لوگ ان کے پاس آ کر تجوید کا علم پڑھتے ہیں،
فقہ کے ماہر ہیں، جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو بہت بہترین نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد وہی امام صاحب گناہوں میں بھی ملوث ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو ان کی نماز تو بہترین ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز باڈی گارڈ بن جاتی ہے، نماز شیطانی حملوں سے بھی بچاتی ہے، دشمن کے حملوں سے بھی بچاتی ہے، لیکن وہ بہترین ماہر قرات بھی ہیں، لیکن ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ وہ اس لیے کیونکہ عین ممکن ہے ان کی نماز کا جسم تو مضبوط ہو، فزیکل فارم تو موجود ہو، لیکن نماز کی روح سے محروم ہو۔ دونوں کی کمبینیشن ضروری ہے۔ اور وہ بزرگ جو نماز میں رو رہے ہوتے ہیں، عین ممکن ہے نماز کی روح تو ہے لیکن نماز کا جسم نہیں ہے۔ اب نماز کا جسم کیا ہے؟ اس کی ایک مثال سماعت فرما لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، ہم ان سے کہیں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اب الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ اور الحمدللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب ح کا مخرج وسط الحلق ہے، یہ درمیان سے، مڈل آف دا تھروٹ، الحمدللہ۔ اب اگر کسی نے کہا الحمدللہ تو الحمد ہا کا ایک لغوی معنی موت بھی ہے، لنگوسٹکلی الحمد کا ایک معنی موت بھی ہے، ڈیتھ۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے موت اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو نماز کا جسم تو ختم ہو گیا نا، یعنی ایک معنی الحمد کا موت بھی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا الحمدللہ، یہ نہیں کہا الحمدللہ، تو نماز کا جسم ختم ہو گیا۔ تو وہ بزرگ جو پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہے ہیں، بظاہر ان پر رقت بھی طاری ہے، ان کا دل دنیا کے خیالات سے پاک ہے، نماز کی روح تو ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ نماز کے جسم سے محروم ہے۔ اور دوسری جانب ایک قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، اس کے پاس نماز کا جسم ہے لیکن نماز کی روح سے محروم ہے، وہ دنیا کے خیالات میں